السلام علیکم۔ اب ہم علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کا قیام پاکستان کے حوالے سے رول کو تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے 1897 میں ایم اے کیا اور اس کے بعد 1905 تک انہوں نے بہت شاعری کی، لیکن ان کی شاعری میں وطن پرستی بہت زیادہ تھی، اور اسی دور میں انہوں نے یہ لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ اسی دور کا ان کا ایک اور شعر ہے کہ ان پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یعنی اس وطن پرستی اتنی شدید تھی کہ میرے وطن کی مٹی کا ہر ذرے کو میں دیوتا مانتا ہوں۔ لیکن جب ایک وقت آیا جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے تو اس وطن پرستی کی انہوں نے شدید نفی کی۔ 1905 میں یہ انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ اور جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا اور لاء بھی کیا، اور 1905 سے لے کر 1908 تک، اور 1908 سے لے کر 1930 تک پھر انہوں نے واپس آ کر جو ان کا رول تھا یہاں پہ وہ یہی تھا کہ انہوں نے فکر اسلام اور فلسفہ اور حکمت کی تعلیم دی۔ اور جو مغرب میں وہ اتنے سال رہے تو انہوں نے ایک ہوتا ہے نا بچپن سے اگر یہ چراغ ایمان کی شمع ان کے اندر جلی ہوئی تھی تو وہ اس ہندوستان میں رہتے ہوئے تو سامنے نہیں آئی تھی، ہندوستان میں تو وہی اپنا ہی تھا، لیکن جب مخالف ماحول میں انسان جاتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ مذہب کے قریب ہو جاتا ہے جس کے اندر ایمان کی چنگاری ہو۔ تو یہی ہوتا ہے باہر ملکوں میں جا کے، مخالف ماحول میں جا کے، یا پھر لوگ انہی کے ماحول میں رنگ جاتے ہیں، شراب، رقص وغیرہ، یا اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو آپ اپوزٹ اس پہ چلے جاتے ہو کہ آپ اور زیادہ اپنے مذہب کو پہ اسٹرک ہو جاتے ہو، تھام لیتے ہو۔ اور اقبال کا اپنا شعر ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو انہوں نے مغربی اس کی فکر کی، مغربی فکر پہ تنقید کی، اور اس کی مغربی تہذیب کی انہوں نے شدید نفی کی۔ پھر علامہ اقبال کا ایک اور رول یہ ہے کہ یہ اس کے تجدید اسلام کے بارے میں، یعنی ان کا یہ ہے کہ اسلام کے روشن مستقبل کی انہوں نے خوشخبری دی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا تو کالونی یہ امپیریلزم جو تھا اس میں تمام مسلمان دنیا محکوم ہو گئی تھی، اور اب مسلمان ایسے محکوم ہوئے تھے کہ کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان دوبارہ اٹھیں گے۔ لیکن علامہ اقبال نے یہ خوشخبری دی کہ مسلمان دوبارہ اٹھیں گے اور اسلام کو دوبارہ غلبہ ملے گا۔ علامہ اقبال کی شاعری پوری اس پہ ہے، قرآن اور اس کی تفسیر ہے، قرآن اور حدیث کی، اور ان کا ایک شعر فارسی کے جو اشعار ہیں ان کا مطلب اسی طرح کا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر میں اپنی شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ اور کہوں تو قیامت کے دن میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے گا اور مجھے اپنی قدم بوسی کا موقع نہ دیجیے گا۔ اس طرح کے ان کے اشعار ہیں فارسی کے۔ اچھا، پھر علامہ اقبال کے جو کچھ رول، اب اسی طرح علامہ اقبال جو ہے مسلمانوں میں ایک روح پھونکنے کی کوشش کر رہے تھے 1908 سے 1930 تک، کہ ان کا فکر نظریہ ایک چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دور میں ہندوؤں نے بھی تحریکیں شروع کر دیں، اور ان کی بھی تحریکیں جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو گئی، پروان چڑھی، اور اس میں ایک شخص تھا منکم چٹرجی، ہاں، اس نے وندے ماترم گایا، اور وندے ماترم یعنی بس زمین کی پرستش اور وطن پرستی، اور آج بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زمین کی یہ وندے ماترم گائیں کہ زمین ہی ہماری ماں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا راجا رام دین کر کے شاید کچھ تھا۔ انہوں نے، وہ ایک بڑا عالم فاضل آدمی تھا اور 10 سے زیادہ زبانیں اس کو آتی تھیں، اور اس زمانے میں جب عقیدہ تثلیث انگریزوں نے یہ پادریوں نے یہاں پہ لانے کی کوشش کی تو اس شخص نے آئینہ توحید کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کو جواب دیا۔
یہ شخص ڈبل پالیسی کر رہا تھا، ایک طرف یہ مسلمانوں کا بھی چیمپئن بن رہا تھا کہ وہ ایک توحید، اور دوسرا یہ ہندوؤں اور باقی سارے مذاہب۔ اس شخص نے بیسیکلی وہ پالیسی اپنائی تھی جو بادشاہ اکبر نے اپنائی تھی، مسجد مندر ایکڑوں نور، کہ سارے مذاہب کو ایک ہی جگہ مکس کر کے اور سب کو مکس کر کے ایک چٹنی بنا دی جائے، یعنی توحید کو لے کر چلو، ہر مذہب اللہ کو مانتا ہے، اللہ پرماتما، پرمیشور جو بھی کہہ لو، گاڈ، اور رسالت کو نکال دو۔ جبکہ اسلام کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جو شہنشاہ اکبر تھا اس کے زمانے میں اللہ نے مجدد الف ثانی کو اٹھایا تھا اور انہوں نے اس چیز کی نفی کی تھی اور اس چیز کو کنڈیم کیا تھا۔ اسی طرح علامہ اقبال کا جو رول رہا وہ مجدد الف ثانی کا ہی ایک طرح سے ڈبل دوسرا پارٹ ہوا، کہ وہ انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا، وہ اپنے دور کے ایک طرح سے مجدد الف ثانی کہلائے، یا انہوں نے وہی کام کیا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور آریہ سماج تحریک تھی، وہ انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، اور مسلمان یا پھر ہندو ہو جائیں یا پھر ہجرت کر جائیں، کیونکہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وہ تھی شودر کی تحریک۔ شودر کی تحریک یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہندو جو مسلمان ہیں ان کو ہندو بنانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھیں، اور جو غریب راجستھان کے اور علاقے تھے وہاں پہ کچھ صوفی بزرگوں کے اثرات کی بنا پر بہت سے لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ان کی تعلیم، تربیت، اس کا مسلم لیڈرز نے کوئی بندوبست کیا نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ہوا تھا کہ وہ ناسمجھی کی بنا پر جب شودر تحریک شروع ہوئی اور ان کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ دوبارہ ہندوازم کی طرف کنورٹ ہونے لگے۔ یہاں پہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا آغاز کیا، اور 6 پوائنٹس توحید، رسالت، اس طرح سے ان کو پکڑ کے، آخرت، ان سب کو پکڑ کے اور لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ گاؤں دیہات میں جائیں گڑ چنے لے کر اور اپنا کھانا کھائیں اور لوگوں کو اس چیز کی طرف یعنی راغب کریں کہ ان 6 پوائنٹس کو وہ نہ چھوڑیں۔ تو یہ ان کا ایک بڑا کردار مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہندوؤں میں چل رہی تھیں۔ اب قائد اعظم 1930 میں ہم بات کریں تو قائد اعظم تو وہاں انگلینڈ جا کر بیٹھ گئے تھے، یعنی ایک مسلم لیگ کا جو ایک سورج تھا وہ مغرب میں جا کے یعنی غروب ہو گیا تھا، اور مغرب میں چونکہ سورج غروب ہوتا ہے، اور قائد اعظم کی مایوسی کا یہ عالم تھا کہ احسن اکرام صاحب جب ان سے ملنے گئے تھے لنڈن تو انہوں نے کہا تھا قائد اعظم سے کہ آپ کیوں چھوڑ کے آ گئے ہیں مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو علامہ یہ قائد اعظم نے محمد علی جناح نے یہ جواب دیا تھا کہ ہندوز آر انکورجبل، ناقابل اصلاح ہیں، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو صبح مجھ سے بات کرتا ہے شام کو وہی بات ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے، تو ایسی قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں۔ اب یہ سورج جب مغرب میں ڈوب گیا تو یہاں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ایک اور سورج ابھرا، وہ علامہ اقبال تھے۔ 1930 کا الہ آباد کا خطبہ، یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا اور جس طرح انہوں نے جا کر قائد اعظم کو بھی واپس لانے والے علامہ اقبال تھے۔ حالانکہ بہت لوگوں نے قائد اعظم کو جا کے منانے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں، ان کی مایوسی بہت شدید تھی، لیکن ان کو بھی ہوپ علامہ اقبال نے ہی دلائی تھی۔ تو اس کو پھر ہم نیکسٹ والے اس میں دیکھیں گے۔